الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب قرآن مجید کا قلب جس سورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، اب وہ ہم پڑھنے چلے ہیں سورت یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قرآن حکیم کی قسم ہے. انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن نازل کرتا ہے غالب اور مہربان ہستی کا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو جس کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، یقیناً پوری ہو چکی اللہ تعالیٰ کی بات ان میں سے اکثر پر. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ نہیں مانیں گے. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، یقیناً ہم نے ڈال دی ہیں ان کی گردنوں میں توق. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں تک ہیں. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پس ان کے سر اٹھائے کھڑے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو لوگ ان کو گردن کی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو ایک کالر لگایا جاتا ہے، اور اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ گردن کی موومنٹ کو وہ ریسٹرکٹ کر دیتا ہے. ایک ہاتھ سے زیادہ وہ ادھر بھی نہیں مڑ سکتے، گردن کو موڑ سکتے ادھر بھی نہیں، اور نیچے بھی نہیں جا سکتے. اٹھی گردن یوں رہتی ہے ان کی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے کھڑی کر دی ہے دیوار ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لہذا وہ کچھ نہیں دیکھتے. یعنی یہ وہ انویزیبل دیوار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پھر مجرموں کو کہتا جاؤ دفع ہو جاؤ، پھر ان کو ہدایت پر بیان کر دیتا ہے کہ ان کو سیدھی راہ نظر ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ انہیں خود آپٹ کیا کہ ہمیں سیدھی راہ نہیں چاہیے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، برابر ہے ان کے حق میں آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں. لا یؤمنون، یہ نہیں مانیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، بے شک آپ تو خبردار کریں گے صرف اسی کو جو نصیحت کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا بن دیکھے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بس آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے بخشش کی اور بہت بڑے اجر کی. اللہم اجعلنا منہم. انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، زندہ کرتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو باقی چھوڑ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز درج کر رکھی ہے ایک کھلی کتاب میں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، تو ان کے سامنے حال بیان کرو ایک بستی کا. اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس پیغمبر آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب پہلے ان کے پاس دو پیغمبر آئے. فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلایا. فعززنا بثالث، تو پھر ہم نے ان کی تائید کی تیسرے رسول کے ذریعے سے. فقالوا، وہ پیغمبر ان سے کہنے لگے انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ تم صرف ہمارے جیسے انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ کہتے. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تو وہ پیغمبر کہنے لگے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے جو ہم کر رہے ہیں. قالوا انا تطیرنا بکم، تو وہ کہنے لگے ہم تمہیں منحوس پاتے ہیں. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کریں گے. ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور تمہیں ہم سے سخت عذاب پہنچے گا ہمارے ہاتھوں. قالوا طائرکم معکم، پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے اپنے پاس ہے. این ذکرتم، یہ باتیں تم کیا اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟
بل انتم قوم مسرفون، اصل میں تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، آیا شہر کے دور دراز کے گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں پیروی کرو ان رسولوں کی۔ اتبعوا ما من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہے کہ میں بندگی نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا فرمایا اور اسی کے حضور تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا جن تم مجھ سے یہ چاہو گے کہ میں اس کے سوا اور خدا بناؤں؟ ان یریدنی الرحمن بضر، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو نہ کام آ سکے گا میرے ان کی شفاعت، نہ کام آ سکے گی میرے ان کی شفاعت، ولا ینقذون، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، ہاں ان دیٹ کیس میں کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، میں تو تمہارے رب پر ایمان رکھتا ہوں، فاسمعونی، پس میری بات مان لو۔ قیل ادخل الجنہ، یعنی اب بٹوین دا لائنز کیا ہے، ان کو اس شخص کو قتل کر دیا اس قوم نے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت دیے گئے لوگوں میں شامل فرمایا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند، نہیں بھیجا ہم نے اس قوم پر اس واقعہ کے بعد کوئی لشکر آسمان سے۔ وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم پھر بھیجا کرتے ہیں۔ ان قالت الا صیحۃ واحدۃ، وہ ایک زور کی آواز تھی، فاذا ہم خامدون، اور وہ ایک دم ہلاک ہو کر رہ گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو، من القرون مختلف زمانوں میں، انہم الیہم لا یرجعون، کہ جو یقیناً اب ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں کوئی ان میں سے مگر وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، أَحْيَيْنَاهَا، جس کو ہم زندہ کرتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور پھر نکالتے ہیں ہم اس میں سے غلہ اور پھر اس میں سے یہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور پیدا کیے ہم نے اس میں باغ کھجوروں کے، وَعَنَابٍ، اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا الْعُيُونَ، اور ہم نے ان میں چشمے جاری فرمائے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ ان کا پھل کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ حالانکہ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کو بنایا ہوا نہیں تھا۔ افلا یشکرون، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها، پاک ہے وہ ذات جس نے بنائے جوڑے ہر قسم کے، مما تنبت الارض، اس میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود کی ان کی اپنی ذات سے، ومما لا یعلمون، اور وہ چیزیں بھی جنہیں وہ جانتے تک نہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کی ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، نسلخ منہ النہار، کہ ہم کھینچ لیتے ہیں اس پر سے دن کو، فاذا ہم مظلمون، کہ پھر اچانک اندھیرا چھا جاتا ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ نظام بنایا ہوا ہے ایک زبردست اور علیم ہستی کا۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند مقرر کر دیے ہیں ہم نے اس کی منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے ایک پرانی کھجور کی شاخ کی مانند۔ یہ کریسنٹ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، ٹرن بائی ٹرن آتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک رات گزری اور پھر رات کہے کہ نہیں میں نے پہلے آنا ہے وہ دوبارہ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے اٹھایا
ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور پھر پیدا کی ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر ان کا کوئی فریاد رس نہ ہو، ان کی فریاد سننے والا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور پھر نہ ہی وہ بچائے جا سکے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، سوائے ہماری مہربانی کے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، جو انہیں پار لگاتی ہے اور زندگی سے فائدہ اٹھانے کا انہیں ایک اور موقع عطا کرتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو ان کے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اس پر کان نہیں دھرتے۔ مَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ یعنی سب یہ حجت بازیاں جو ہیں یہ کیا ہے، جب دینے کو جی نہ ہو تو پھر شوگر کوٹ کیا جاتا ہے۔ اب بظاہر جو ہے بڑا اللہ تعالیٰ کی اوپر اظہار کیا جا رہا ہے کہ رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ویسے خود شکر ادا کرنے کے لیے نہیں مانتے، لیکن اب نہ دینے کے لیے کسی دوسرے کو اب وہ اللہ تعالیٰ کو رازق مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں خود دے دیتا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ تم ایسے رہو، ہم تو اسی فیصلے کے ساتھ جو ہیں وہ ٹیون ہو رہے ہیں، اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں من رابی ہوجتا ٹیر، یہ ٹپیکل اس کی مثال ہے۔ آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس میں نوجوانوں کو تو شاید وہ زمانہ دیکھا نہیں، لیکن بزرگ جو ہیں میری عمر کے مجھ سے بڑے، انہیں یاد ہوگا کہ ہمارے بڑے جب کوئی مانگنے والا آتا تھا تو اس کو نہ دے سکتے ہوں تو اس سے معافی مانگتے تھے، بابا معاف کرو، بھائی معاف کرو، یعنی تمہارا ہم پر حق ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں مانگنے والے کا بھی حق ہے اور ہیو ناٹ کا بھی حق ہے، تو اس سے معافی مانگتے تھے۔ لیکن اب ایکسپریشن بدل گیا، اللہ بھلا کرے، یعنی ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو، اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا مانگ۔ اب یہ نارملی ویسے کہنے کی چیز ہے، یعنی یہاں بیٹھ کر کہنے کی چیز ہے کہ ہمیں کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے کہنی چاہیے، لیکن اس لیے کہ کسی کو کچھ دینا نہ پڑے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا حق قرار دیا ہے کہ مانگنے والے کا حق ہے، دینا چاہیے مانگنے والے کو۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو سائل کا حق ہے یہ بڑی نازک چیز ہے۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا حساب کتاب کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا۔ دیکھیے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا جبکہ میں حساب فیس کرنے کے قابل نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا بخشش کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو کیا یہ میری درخواست جینوئن درخواست ہوگی یا انجینوئن؟ کیوں جی؟ میری یہ درخواست جب کہ میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں ڈھیروں اور میں مانگ رہا ہوں معافی کہ مجھے معاف کر دے، تو میری یہ درخواست جینوئن نہیں ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ If I have done wrong, I should be punished. لیکن وہاں میں درخواست کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے بخشش کا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے میرا امتحان لینے کے لیے، تو میں اس کو کہتا ہوں جاؤ اللہ کو مانگو۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جو عام طور پر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ برائیاں ہم میں ہوتی ہیں، ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن عادت پڑی ہوئی ہے وہ چھوڑتی نہیں ہے، یا ہم سوچتے ہیں کہ جی اللہ کی یاد میں دل نہیں لگتا، نماز میں توجہ نہیں ہوتی۔ ان سب کا ایک حل ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے کوئی بیمار ہو جائے تو ہم شوق سے صدقہ دیتے ہیں کہ بچے کی جان بچ جائے، کافی ہینڈسم اماؤنٹ بھی صدقے میں دیتی ہیں، کبھی اس کام کے لیے بھی صدقہ دے کے دیکھیں کہ یا اللہ میری نماز میں توجہ ہو جائے، میرا دل تیری یاد میں لگنے لگے، اس کے لیے صدقہ دیں، انشاءاللہ آپ اس میں بڑی امپرومنٹ محسوس کریں گے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ کہ اگر اللہ چاہتا تو خود اسے کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، یقیناً تم کھلی گمراہی میں ہو. وَيَقُولُونَ مزید کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بتاؤ اگر سچے ہو کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. روز ڈراتے ہی رہتے ہو کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا. کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ شام کیوں؟ ابھی صبح کیوں نہیں؟ وَمَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ صرف منتظر ہیں ایک زوردار آواز کے. تَأْخُذُهُمْ، جو انہیں آن لے گی. وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ باہم جھگڑ ہی رہے ہوں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے. وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر دوبارہ پھونکا جائے گا. سور یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسرافیل علیہ السلام پھر بگل بجائیں گے. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو یکایک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے حضور چل پڑیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَا بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، تو گھبرا کر کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہماری کم بختی، کس نے ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیا ہماری خوابگاہوں سے. اور پھر ایک دوسرے سے کہیں گے اوئی ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا. وصدق المرسلون، اور پیغمبر سچ ہی کہا کرتے تھے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس وہ ایک زوردار آواز ہوگی. فاذا هم جميع لدینا محضرون، کہ یکلخت وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. فالیوم لا تظلم نفس شیئا، تو آج کسی جان پر کسی شخص پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلہ دیا جائے گا خود تمہاری اپنی ہی کرتوتوں کا. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یقیناً اہل جنت آج اپنی دلچسپیوں میں مشغول لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم مما یدعون، ان کے لیے ہوں گے وہاں لذیذ پھل، اور ان کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہاں پر وہ مانگیں گے. سلام پیش کیا جائے گا، سیلوٹ کیا جائے گا. قولا من رب الرحیم، اور سلام پیش کیا جائے گا رب رحیم کی جانب سے. یہ جو رب کی طرف سے سلام ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. نارملی سیلیوٹ جو ہے وہ سبارڈینیٹ کرتا ہے اپنے افسر کو، سپاہی کرتا ہے اپنے کمانڈر کو. لیکن اگر کوئی سپاہی سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ حاصل کر لے تو پھر آرمی چیف جو ہے وہ بھی اس کے سینے پر وہ بیج لگا کر اس کو سیلیوٹ پیش کرتا ہے. یہ سیلیوٹ آف اپریسیشن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ بھائی سلام ہو تم پر، تو وہ کیا ہے؟ وہ سیلیوٹ آف اپریسیشن ہے. اگلی سورت جو آ رہی ہے سورت صافات، اس میں بار بار یہ آئے گا. یعنی ٹپیکل مثال اس کی دیکھیں، 2 پیغمبروں کا جو ذکر ہے وہاں پر کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی استقامت کے ساتھ، اور پھر وہ واقعہ کنکلوڈ کیا جاتا ہے کس پر؟ سلام علی نوح فی العالمین، سیلیوٹ ٹو نوح تمام جہانوں کے اندر. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی حضرت ابراہیم کے بہت سے واقعات ہیں. لیکن خاص طور پر جو انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بھی ہے سلام علی ابراہیم، سیلیوٹ ٹو ابراہیم. تو انہیں رب رحیم کی طرف سے سلام پہنچایا جائے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اس دن کہا جائے گا کہ علیحدہ ہو جاؤ او مجرموں. الم اعہد الیکم، کیا میں تمہیں گائیڈ نہیں کیا تھا، ہدایت نہیں کی تھی؟ یا بنی آدم، آیا آدم کے بیٹو، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وانعبدونی، اور یہ کہ میری بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً گمراہ کیا ہے اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
اپنے سینسز میں نہیں ہو؟ ہذی جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں آج، الیوم، آج، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے، الیوم نختم علی افواہہم، آج تو ہم ان کے منہوں کو سیل کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور خود ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کی کمائی کے بارے میں، ان کی کرتوتوں کے بارے میں۔ اب یہ کس طرح کی گواہی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ میرے ہاتھ کو بھی زبان دے دے اور میرے پاؤں کو بھی زبان دے دے، لیکن کچھ عجب نہیں کہ وہ جیسے ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں کہ کسی عدالت کے اندر کوئی مجرم، کوئی ملزم الزام سے انکار کرتا ہے تو استغاثہ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی جج صاحب وہ دیکھیے، اور وہ ویڈیو وہاں پر چلا دیتے ہیں، اور پھر جج صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ تم ہی ہو؟ تو کچھ پتہ نہیں، یہ تو ہماری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے نا ساری۔ اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، وہ کیسے جو ہے ہمارے ہاتھ بولیں گے اور ہمارے پاؤں بولیں گے، ہماری جلدیں بولیں گی، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارے کان بولیں گے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیسے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرتیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے اور ہمیں بخش دے، ہمارا صرف ایک خواہش ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر لپکے یہ راستے کی طرف، لیکن کہاں سجائی دے گا ان کو راستہ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر نہ وہ اس سے آگے چل سکے اور نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، پھر ہم اس کی تخلیق کو ریورس کر دیتے ہیں، الٹ دیتے ہیں۔ یعنی پہلے بچہ ہے، کمزور ہے، بول نہیں سکتا، موو نہیں کر سکتا، خود کھا پی نہیں سکتا، پھر انسان آہستہ آہستہ طاقتور ہوتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، بہت کیپیبلٹیز اس میں آ جاتی ہیں، اور پھر بڑھاپے کی طرف ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، ون بائی ون اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ ون بائی ون واپس لینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ سٹیج بھی آتی ہے کہ یہ موو نہیں کر سکتا، اس کے بچے ہی اس کو کروٹ دیتے ہیں۔ وہ سٹیج بھی آتی ہے کہ جب یہ خود چل نہیں سکتا، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ سٹیج بھی آتی ہے کہ جب یہ بول نہیں سکتا، وہ سٹیج بھی آتی ہے کہ اپنے قریبی دوستوں کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ ہے بھی پچھلے ماہ جانا ہوا ایک بزرگ دوست کے ہاں ملنے کے لیے، تو ان کے بیٹے نے بتایا کہ جی فلاں صاحب، جو ان کے مجھ سے بھی زیادہ گہرے دوست تھے، کہ وہ تشریف لائے تو یہ باتھ روم میں سے نکل کے آئے تو کہتے ہیں یہ آپ کی تعریف، بہرحال انہوں نے مجھ پر بڑی شفقت فرمائی کہ مجھے انہوں نے پہچان لیا۔ بہرحال نَنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہم ان کے تخلیق کو ناقص کر دیتے ہیں، ریورس گیئر لگ جاتا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا انہیں سینس نہیں ہے؟ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی، ولا ينبغی لہ، اور نہ ہی وہ اس کے شایان شان ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والا قرآن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کہتے تھے کہ تم جو کلام سنا رہے ہو یہ کلام تو بہت عمدہ ہے، تم یہ کہو کہ یہ میرا کلام ہے تو ہم تمہارے گلے میں ہاتھ ڈال دیں گے کہ تم سب سے بڑے شاعر ہو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اصرار کیا تھا کہ بھائی نہیں، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، یہ تو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اب اسی کا ایک یعنی ریسپونڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے نبی کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، آپ تو ان پڑھ ہیں، اور اس کے شان شان بھی نہیں ہے شعر کہنا۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا، تاکہ خبردار کرے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو زندہ ہو۔ وہ اقبال نے کہا جس کا دل زندہ ہو، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، نکل جا عقل سے آگے یہ نور، کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو اگر انسان کا دل زندہ ہو تو پھر انسان ریسپونڈ کرتا ہے ان چیزوں کو، اور اگر انسان کا وہ دل مردہ ہو جائے، خواہ وہ جو فزیکل ہارٹ ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہو
ECG بھی ٹھیک آ رہی ہو اور باقی سارے ٹیسٹ بھی ٹھیک آ رہے ہوں، لیکن وہ جو سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے دن کے ساتھ انسٹال کیا ہے کہ جس کے اندر سارے جذبات ہوتے ہیں، خیر کا جذبہ اسی میں ہے، نیکی کا جذبہ، برائی کا جذبہ اسی میں ہے، محبت اسی میں ہے، نفرت اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اسی میں ہے، اگر وہ زندہ ہو تو پھر انسان حق و باطل میں امتیاز کرتا ہے، پیغمبروں کو پہچانتا ہے، ہدایت کو پہچانتا ہے، لیکن اگر وہ دل مردہ ہو جائے انسان کا تو پھر ہی لوزز ایوری تھنگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد لمضغۃ، یقیناً انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو تو پورا کا پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، واذا فسدت، اور اگر اس میں فساد واقع ہو جائے، فسد الجسد کلہ، تو پورے جسم میں فساد واقع ہو جاتا ہے، اس کا فنکشن غلط ہو جاتا ہے۔ انسان حق کو نہیں پہچانتا، جھوٹ بولتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، اگرچہ اس کا بظاہر جسم جو ہے وہ 100% صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کے عمل سارے کے سارے الٹے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ دل اندر والا جو ہے وہ صاف دل مر چکا ہوتا ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ خبردار کریں اس کو جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور حجت قائم ہو جائے انکار کرنے والوں پر۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا، کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے، انعاماً چوپائے، فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، اور وہ ان کے مالک ہیں، وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کے قابو میں کر دیا ہے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے کچھ پر یہ سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ کو یہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان میں ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں، وَمَشَارِبُ، اور مشروبات ہیں، افلا یشکرون، تو کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اور بنا لی ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کئی خدا، ایزیومنگ کہ شاید وہ ان کی مدد کریں گے، لعلہم ینصرون، شاید کہ وہ مدد کیے جائیں، یعنی وہ ان کی مدد کریں گے۔ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، نہیں کر سکتے وہ ان کی مدد، بالکل، وہم لہم جند محضرون، بلکہ یہ لوگ خود الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہوں گے۔ فلا یحزنک قولہم، پس اے نبی آپ ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ بات ایک بڑے خوبصورت انداز میں سورۃ قاف کے آخر میں کہی گئی ہے، نحن اعلم بما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر قابو نہیں رکھتے، یعنی آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لہذا آپ قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو نصیحت کرتے رہیے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے ایک بوند سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، اور پھر وہ صریحاً جھگڑالو بن گیا ہے، بڑا ٹپ ٹپ کے بولتا ہے، وضرب لنا مثلا، اور ہمارے لیے مثالیں چسپاں کرتا ہے، ونسی خلقہ، اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے، اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، قال من یحیی العظام، کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان سے کہو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ بنایا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر تخلیق سے پوری طرح باخبر ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی تو ہے جس نے بنائی تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، فاذا انتم منہ توقدون، پھر اب تم اس سے چولہے دہکاتے ہو، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں، الا یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسے اور پیدا کر دے، بلا یس انڈیڈ، وہو الخلاق العلیم، وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما امرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے پاس کئی طریقے ہیں بنانے کے، جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پاؤں کو اور ہماری آنکھوں کو کیسے بولنا سکھائے گا۔ اس نے مجھ سے بھی پوچھا کہ 10 میں کس طرح
ہی نوز آل ہز جاب. وہ تو ایک اشارے کی مار ہے بڑے سے بڑا کام. انما امرہ، اللہ تعالیٰ کے امر کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے ان یقول لہ کن، تو اس سے کہتا ہو جا، فیکون، اور ایک دم وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں مکمل اقتدار ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.